ہندوستان میں اسلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آ چکا تھا۔ ہند میں اسلام کی آمد کو 3 سے 4 ادوار کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، ملبر کے ساحلی علاقے پر قبل اسلام سے ہی عرب تاجر آیا کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے راجہ چیرامن پیرومل خدمت رسول میں حاضری دے کر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ ہند میں اسلام کی آمد کا اولین واقعہ ہے۔ راجہ چیرامن پیرومل کا تعلق برصغیر کی چیرا سلطنت کیرلا سے تھا۔ راجہ چیرامن پیرومل، جنہوں نے قبول اسلام کے بعد تاج الدین نام رکھا، انہوں نے جب دربار رسالت میں جا کر اسلام قبول کیا تب وہ چند صحابہ کے ہمراہ ملک واپس آئے۔ درمیانے سفر تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ہمراہ آنے والے صحابہ جب ہند پہنچے تب چیرامن تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ورثا ان کے ساتھ کافی عزت کے ساتھ پیش آئے۔ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے بارے میں نہایت ہی کم معلومات دستیاب ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ تحقیق طلب کام اب بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اہل علم کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ورثا میں سے بھی ایک بادشاہ فیض رسالت حاصل کرنے کے غرض سے مدینہ تشریف لے گئے، مگر ان کے پہنچنے تک کافی عرصہ بیت چکا تھا اور حضرت عمر کی خلافت کا دور چل رہا تھا۔ ان کے ساتھ بھی صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت ہند ملبر تشریف لائی۔ ان ہندوستان آنے والوں میں سب سے اہم نام مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یاد رہے کہ بعض کے نزدیک یہ صحابی ہیں اور اکثریت انہیں تابعی مانتی ہے، جن کا مزار شریف آج بھی ریاست کیرلا میں کاسرگوڈ ضلع میں موجود ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ لوگ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر ہر سال حاضری دے کر خود کو پکا اور سچا مسلمان کہلواتے ہیں، مگر ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم رکھنا ان کے نزدیک غیر اہم ہے۔ سب سے تکلیف دہ چیز تو یہ ہے کہ معلومات کے ذخائر سمجھی جانے والی کتب بھی ان عظیم اصحاب راجہ تاج الدین پیرومل رضی اللہ تعالی عنہ اور مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ہند آنے والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے سے خالی ہے۔ اگر ان کے بارے میں لکھا بھی گیا تو نہایت ہی مختصر۔ بادشاہ چیرامن کے وارثین اصحاب کی اس جماعت کے ساتھ کافی عزت سے پیش آئے اور اپنے والد کے نام پر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی، جو آج بھی چیرامن پیرومل جمعہ مسجد کے نام سے میتھالا گاؤں کیرلا میں موجود ہے۔ ہند میں اسلام کی آمد کے متعلق ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے، مگر اسے گمنامی کے پردوں میں دھکیل دیا گیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر کے دور کا ہے۔ 3 بھائی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا، جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ ہند کے جہاد میں حصہ لینے والا لشکر جنتی ہے، انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ہند کا رخ کیا اور ممبئی کے قریب ایک ساحل، غالباً چمبور جسے تاریخ میں سمبور کہا گیا، پر اترے۔ مقامی لوگوں کی جانب سے مزاحمت کی گئی، جس میں صحابہ کو فتح حاصل ہوئی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور آشات دین کے خاطر خود کو وقف کر دیا۔ جب بقایا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن قیام کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ گئے اور جب یہ لوگ حضرت عمر کے دربار میں پہنچے تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت ناراض ہوئے۔ کہا کہ اگر ان مسلمانوں کو کچھ ہو جاتا جنہیں تم بنا اجازت اور بنا تیاری کے لے گئے تھے تو میں تم سے اس کا بدلہ لیتا۔ سرندیپ، موجودہ سری لنکا میں رہائش عرب باشندوں نے جب وہاں آنے والے عرب تاجروں سے اسلام اور عرب کی فتوحات کے بارے میں سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ سرندیپ کے یہ تاجر اور وہاں مقیم عرب کے کچھ باشندے جب عرب واپس لوٹ رہے تھے تب انہیں راجہ ڈاہر نے قید کر لیا۔ یہاں سے برصغیر میں آشات اسلام کا دوسرا دور، جو فتوحات پر مبنی ہے، شروع ہوا۔ اس دور میں اسلام خیبر افغانستان تک پہنچ چکا تھا۔ برصغیر ہند میں اولین اسلامی فاتح محمد بن قاسم ہیں، جنہوں نے سندھ تک چڑھائی کی اور سندھ کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ محمد بن قاسم، جن کی عمر اس وقت مشکل سے 17 سال ہوگی،
اپنے چچا حجاج بن یوسف کے یہاں خلیفہ ولید بن عبد المالک کا ایک اہم مکتوب لے کر آئے تھے۔ اسی وقت حجاج بن یوسف کے پاس راجہ ڈاہر کے قیدی مسلم تجار کا خط پہنچا تھا۔ جیسے ہی محمد بن قاسم کو راجہ ڈاہر کی زیادتی اور سرندیب کے تاجروں پر ہو رہے مظالم کی اطلاع ملی، محمد بن قاسم حجاج سے اجازت لے کر دربار خلافت لوٹ گئے۔ اس وقت مسلم افواج دیگر جنگوں میں مصروف تھیں، اسی لیے خلیفہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ ابھی ہماری افواج کو رسد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسی لیے نیا جنگی محاذ کھولنا مشکل ہے۔ محمد بن قاسم خلیفہ کے دربار سے نکل کر عوام میں پہنچے اور ان کی غیرت کو للکارتے ہوئے ہند میں مقید مسلمانوں کی مدد کے لیے انہیں ابھارا۔ اس وقت شہر میں موجود زخمی سپاہی اور دیگر نوجوانان نے ان کے ساتھ ہند کی معرکے میں نکلنے کا قصد کیا۔ یہ لشکر مختلف مقامات سے ہوتا ہوا جب خیبر میں حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تب ان کی تعداد 5 سے 7 ہزار کے لگ بھگ تھی۔ حجاج نے اس میں اپنے لشکر سے مزید فوج محمد بن قاسم کے ہمراہ کر دی۔ جس وقت یہ لشکر سندھ پہنچا تب اس کی تعداد 17 ہزار تھی۔ اس لشکر کا مقابلہ راجہ ڈاہر کی فوج سے ہوا جس کی تعداد 50 ہزار سے بھی زائد تھی۔ بعض مورخین نے 70 تو کچھ نے 1 لاکھ بھی لکھی ہے۔ دوران جنگ لشکر کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر راجہ ڈاہر کی فوج کے کئی سپاہی سرداران اور سپہ سالار محمد بن قاسم کے لشکر میں شامل ہو گئے، جن میں سے سپہ سالار سمیت کئی سپاہی اور سرداران مشرف با اسلام ہوئے۔ راجہ ڈاہر سے جنگ ہوئی، ڈاہر مارا گیا، مسلم قیدیوں کو راجہ ڈاہر کے چنگل سے آزاد کیا گیا۔ بدقسمتی سے دربار خلافت میں عین اسی وقت تبدیلی آئی اور سلیمان بن عبد المالک نے خلیفہ کا عہدہ سنبھالا۔ سلیمان نے تخت نشین ہوتے ہی تمام سپہ سالاروں کو واپس طلب کیا۔ محمد بن قاسم کو بھی واپس بلایا گیا۔ آپ نے خلیفہ کے نئے مقرر کردہ سپہ سالار کو کمان سونپی اور دربار خلافت جانے کے لیے نکل پڑے، لیکن خلیفہ کے عاملوں نے زیادتی کرتے ہوئے خلیفہ سے ملنے سے پہلے ہی راستے میں آپ کو قتل کر دیا۔ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی 20 بار شمال مغربی ہند پر حملے کر چکے تھے۔ حملے کرتے ہوئے وہ گجرات وسط ہند تک پہنچ گئے، وہاں موجود سومنات کا مندر توڑا۔ فتوحات حاصل کرنے کے باوجود بنا اپنی حکومت قائم کیے وہ غزنی لوٹ گئے۔ محمود غزنوی کے حملوں کی وجہ اور سومنات کو ڈھانے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سومنات دراصل یثرب کا بت منات ہی تھا جسے مشرکین بچاتے ہوئے ہند لے آئے۔ سومنات کو توڑنے کا حکم محمود غزنوی کو بذریعہ بشارت دیا گیا، لیکن اس واقعے کا پختہ ثبوت کہیں دستیاب نہیں۔ ہند کی تاریخ بتلاتی ہے کہ یہاں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ایسی چپکلشیں چلتی رہتی تھیں، اسی لیے کچھ راجاؤں نے بڑی ریاستوں کے مظالم سے تنگ آ کر محمود غزنوی کو مدد کے لیے پکارا۔ جب محمود غزنوی سومنات تک پہنچے تب ان کے لشکر میں مقامی ہندو راجا اور ان کی افواج بھی موجود تھی۔ بہرحال محمود غزنوی نے لگاتار حملے کر کے شمال مغربی ہند کی بڑی اور مضبوط سلطنتوں کو کافی کمزور کر دیا۔ 13ویں صدی میں سلطان محمد غوری ہند پر حملے کی کوشش کر چکے تھے مگر ناکام رہے۔ اسی دور میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور سے آ کر اجمیر کے قریب اپنے مریدوں کے ساتھ آباد ہوئے۔ انہیں ہند کی مشرک عوام اور راجہ پرتھوی اور اس کی فوج سے کافی تکلیف پہنچنے لگی۔ پرتھوی راج چوہان کی فوج حضرت معین الدین چشتی کی دعوت اور تبلیغ کے کام میں کافی مشکلیں کھڑی کرنے لگے اور جو مقامی باشندے اسلام قبول کرتے انہیں تکلیف پہنچاتے۔ حضرت معین الدین چشتی نے محمد غوری کو اپنے اور اپنے ساتھیوں پر ہو رہے مظالم سے آگاہ کیا اور ایک بار پھر ہند پر حملے کی دعوت دی۔ سلطان محمد غوری اس موقع کو اپنے لیے فتح کی خوشخبری سمجھتے ہوئے اجمیر پر حملہ آور ہوئے۔ اس بار محمد غوری نہ صرف فتح یاب ہوئے بلکہ دلی میں سلطنت غلاماں کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً تبلیغ اور اشاعت اسلام کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں۔ تیسرا دور، اسلام کو دلی اور شمالی ہند تک محدود نہ رکھتے ہوئے وسطی اور جنوبی ہند تک پھیلانے کا سہرا تغلق خاندان کے بانی محمد بن تغلق کو جاتا ہے۔
جس نے صوفیاؤں کی جماعت کو بزور خانقاہوں سے نکال کر اپنے ساتھ جنوبی ہند دولت آباد دیوگری لے آیا، لیکن خانقاہی نظام میں سلطان کی مداخلت صوفیاؤں کو پسند نہ آئی۔ صوفیاؤں کی ایک جماعت نے نہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ باغیانہ انداز بھی اپنایا۔ اس پر سلطان نے ان پر طاقت کا استعمال بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن تغلق اپنے ساتھ 1400 پالکیوں میں صوفی بزرگان کو اپنے ساتھ لائے اور دکن میں اشاعت اسلام کی بنیاد ڈالی۔ پتہ نہیں کیوں ہندوستانی فرقہ پرست ماہرین تاریخ کے ساتھ ساتھ مسلم تاریخ دانوں نے بھی اس بادشاہ کو نا تجربہ کار اور نا اہل ہی لکھا ہے، جبکہ سلطان کی دور اندیشی کے سبب جلد ہی دکن کے عظیم وجے نگر سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ سکڑ کر کرناٹک اور کیرلا ریاست کے کچھ حصوں تک ہی محدود ہو گئی، جسے بعد میں حیدر علی نے ختم کر دیا۔ سلطان فتح محمد ٹیپو کی شہادت کے بعد غدار پورنیا اور سرنگا پٹم کی مہارانی نے انگریزوں کی سرپرستی میں اسے دوبارہ قائم کیا، مگر اس کا وجود برائے نام باقی رہا۔ وجے نگر سلطنت کے خاتمے اور تغلق خاندان کے زوال کے بعد جنوب وسطی ہند میں ایک عظیم مسلم سلطنت بہمنی سلطنت وجود میں آئی، جو آگے چل کر 5 مسلم ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ انہی میں سے آخری سلطنت آزادی ہند کے بعد تک رہی اور 17 دسمبر 1948 کو حکومت ہند نے پولیس ایکشن کے ظالمانہ کارروائی کے ذریعے ہندوستانی وفاق میں شامل کر لیا۔ چوتھا دور آزادی کے بعد یہ دور اب بھی اپنی آمد کا منتظر ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اشاعت و تبلیغ اسلام کا کام کافی متاثر ہوا۔ اسلام کے نام پر علیحدہ مملکت پاکستان کی بنیاد رکھنے والے پتہ نہیں اسے اب تک مملکت اسلامی کیوں نہیں بنا پائے۔ اب تو اس مملکت کی بقا بھی مشکل نظر آ رہی ہے۔ پتہ نہیں آنے والے سالوں میں ہم مملکت اسلامی تو کیا موجودہ پاکستان کو بھی دیکھ پائیں گے یا نہیں۔ اسلامی نظریے کا نام لے کر پاکستان بنانے والے اپنا مقصد حاصل کر پائیں گے، یہ اب مشکوک ہی نظر آ رہا ہے، مگر اس تقسیم نے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کو بری طرح متاثر کیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔